تو پھر قربانی واجب ہے، اگر شرائط نہ پائی جائے تو قربانی واجب نہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ دوسرا، مقیم ہونا، مسافر پر قربانی نہیں ہے، کہ کوئی حالت سفر میں ہے اس پر قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی حج پر گیا ہوا ہے، اور ایک تو حج کی قربانی ہے، اور اگر وہ وہاں مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، یعنی وہاں پر اس کی 15 دن رہنے کی نیت ہے، تو وہ مسافر نہیں ہوگا، مقیم ہوگا۔ اور ان دنوں میں وہ مقیم ہے تو اس صورت میں اس پر صاحب نصاب ہونے کی بھی قربانی ہوگی۔ اب وہ وہاں پر کرے یا یہاں پر کرے وہ اس کی مرضی۔ مسافر پر چونکہ وہ حالت سفر میں ہے تو شریعت مطہرہ نے اس پر قربانی کو واجب قرار نہیں دیا۔ اسی طرح نابالغ بچے پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، بالغ اگر ہوگا تو اس پر شرائط پائی جانے کی صورت میں قربانی ہوگی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نابالغ ہے، کیا اس کی طرف سے ہم قربانی کریں؟ اگر کریں تو کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جس طرح صاحب نصاب والد پر بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے لیکن قربانی واجب نہیں ہے، اس طرح قربانی واجب نہیں ہے، قربانی صرف صاحب نصاب مقیم بالغ پر صاحب نصاب پر واجب ہے، نابالغ کی طرف سے یا نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہونا، اور مالک نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم اس کے پاس ہونا، کسی بھی صورت میں، وہ پلاٹ کی صورت میں ہو، سونے چاندی کی صورت میں ہو، کرنسی کی صورت میں ہو، بونڈز کی صورت میں ہو، یا فضول سامان کی صورت میں ہو۔ ایک بندے کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسہ ہے، لیکن وہ کباڑ کا کام کرتا ہے، اور اس نے جو ہے کباڑ جمع کیا ہوا ہے، وہ لوہا تو بیچ دیتا ہے لیکن جو اس میں سے پیتل نکلتا ہے وہ ایک سائڈ پر پھینک دیتا ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کماتا ہے کھا لیتا ہے، لیکن پیتل 2 لاکھ روپے کا پڑا ہوا ہے، بظاہر اس کے پاس کرنسی نہیں ہے، بظاہر اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اتنا ہی ہے جتنا آتا ہے وہ کھا لیتا ہے، لیکن اس کے پاس فضول اضافی چیز اس کے پاس رکھی ہوئی ہے جو اس کی ضروریات سے ہٹ کر ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچتا ہے وہ سامان، تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ تو اس پیمانے میں ہر ایک اپنے آپ کو تول لے کہ اس کے پاس کیا 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہے۔ کسی بھی صورت میں، فضول سامان کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں، سونے چاندی کی صورت میں، پلاٹ کی صورت میں، کرائے پر دیے ہوئے مکان کی صورت میں، کسی بھی صورت میں اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ پھر مزید یہ ہے کہ قربانی کرنے کا جو افضل ترین دن ہے وہ پہلا دن ہے، اور عموماً لوگ پہلا دن مس کر دیتے ہیں، دوسرے دن زیادہ تر قربانی کرتے ہیں۔ اور پہلا دن اس لیے مس کرتے ہیں کہ صبح صبح قصاب ملنا، قصائی ملنا مشکل ہوتا ہے، اور ان کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جناب عالی پہلا دن آپ کا مغرب تک ہے، پہلا دن مغرب تک ہے۔ اگر آپ نے عصر کے بعد بھی قربانی کی تو وہ پہلا دن ہی شمار ہوگا، وہ پہلا دن ہی شمار ہوگا۔ تو آپ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے تک اگر جو ہے اپنے جانور کو قربان کر لیتے ہیں، پھر کھال بلے مغرب کے بعد اترتی رہے، تو آپ کو افضل دن میسر ہو جائے گا، آپ افضلیت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو قربانی کا جو افضل ترین دن ہے وہ پہلا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ پہلی عید ہے۔
تو کوشش کر پہلی عید کو قربانی کی جائے، وگرنہ دوسری عید کو یہ اس سے کم افضل ہے، پھر تیسری عید کو قربانی کی جائے، یہ سب سے کم افضل ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، 4 چوتھا دن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی چوتھے دن بھی تو آپ تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، قربانی کے ایام میں بھی آپ تکبیر تشریق پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو 13ویں دن بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور 3 دن بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ سارے عید کے دن ہے، تو پھر اس کو جواب ہم یہ دیں گے کہ 9 کو بھی تکبیر تشریق پڑھی تھی، عید سے ایک دن پہلے بھی تکبیر تشریق پڑھی تھی، تو پھر تم 9 کو بھی قربانی کیا کرو، تو وہ 9 کو تو قربانی کوئی نہیں کرتا۔ تو جواب اس کا درست یہ ہے کہ تکبیر تشریق الگ ہے، قربانی کے ایام الگ ہے، تکبیر تشریق الگ ہے، قربانی کے ایام الگ ہے۔ جو تکبیر تشریق کے دن ہے وہ 5 ہیں، 9 10 11 12 13، جس میں 9 کی فجر سے آپ کو یہ تکبیر پڑھنی ہے 13 کی عصر تک، اور قربانی کے جو دن ہے وہ 10 11 12 کی مغرب تک آپ نے جو ہے قربانی کر سکتے ہیں، اس کے بعد قربانی نہیں ہے۔ تو افضل ترین دن پہلا دن ہے، تو پہلے دن کو جو ہے اگر ترجیح دے تو یہ بہتر ہے، ورنہ دوسرے دن اور تیسرے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ پھر قربانی کے جانوروں کی عمروں میں بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں، تو اس بابت حکم یہ ہے کہ اگر بکرا بکری ہے تو 1 سال، اور گائے بیل بھینس بھینسا ہے تو 2 سال، اور اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا اس کا ضروری ہے۔ اب آپ کہیں کہ ہمیں کیا پتا وہ 5 سال کا ہے یا نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم۔ ایک بچہ ہمارے پاس آتا ہے دم کروانے کے لیے، جب عمر پوچھی جاتی ہے 12 سال، لگ 7 سال کا رہا ہے۔ ایک بچہ دم کروانے کے لیے آتا ہے، عمر پوچھی جاتی ہے تو 2.5 سال، لگ 4 سال کا رہا ہے۔ یہ بھی تو ہوتا ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو قربانی کے جانور میں کیسے پتا چلے گا کہ جناب یہ اتنی عمر کا پکا ہو چکا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جانور پالا ہو، آپ کے پاس وہ پورا سال پلا ہے، یعنی ان دنوں میں آپ نے بکری کا بچہ لے لیا، پورا سال آپ نے اس بکری کے بچے کو پالا، اگلے سال تک اس کے دانت ہی نہیں گرے، جو اس کے دانت ہوتے ہیں جوانی کے وہ آئے ہی نہیں، لیکن وہ سال کا کیا ہے؟ پکا ہے، وہ سال کا پکا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ دانت کا تعلق قربانی سے نہیں ہے، دانت کا تعلق قربانی سے نہیں ہے۔ اسی طرح 2 سال تک آپ نے گائے کے بچے کو پالا، اب 2 سال کے بعد جب وہ اس کے دانت دیکھے گئے تو دانت تو وہی اس کے دودھ کے دانت ہے، ابھی تک گرے ہی نہیں، پھر بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جوان ہو چکا، وہ جوان ہو چکا ہے۔ چونکہ تعلق دانت سے نہیں ہے، تعلق عمر سے، تعلق عمر سے ہے کہ اس کی عمر پکی ہونی چاہیے، عمر مکمل ہونی چاہیے۔ تو عمر مکمل آپ کو کس طرح پتہ چلے گی؟ ایک تو یہ ہے کہ کچھ ویپاری کی بھی سن لے کہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ پلا ہے تو جناب 2 سال کا یہ پکا ہے، لیکن ویپاری کی سن کر اس پر مکمل اعتماد نہیں کرنا، بلکہ اپنے تجربے کو بھی دیکھنا ہے کہ جناب اس کے دانت آ چکے ہیں، تو یہ دانت جو ہے مثال کے طور پر بکری کے 14 مہینے میں آتے ہیں تو یہ مکمل 1 سال کی لگتی ہے۔ پھر کچھ تجربہ کار لوگوں سے بھی پوچھ لے کہ یہ 1 سال کی کہہ رہا ہے، کیا یہ 1 سال کی ہوگی؟ اسی طرح گائے کے بارے میں بھی پوچھ لے، کچھ تجربہ جو ہے رکھنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، وہ اگر کہیں کہ 1 سال کا یہ پکا معلوم ہوتا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے اور ہمارا تجربہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ 1 سال کا بکرا ہے یا 2 سال کی گائے ہے یا 5 سال کا اونٹ ہے، دانت بھی اس کے آ چکے، پھر اس میں کیا ہے؟ ظاہری نشانی بھی آدمی کو دیکھنی ہوتی، کیونکہ دانت ایک ظاہری نشانی ہے کہ یہ جوانی کے دانت ہوتے ہیں، عام طور پر عمر جب ہو جاتی ہے جبھی نکلتے ہیں، اور یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ جناب یہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے۔ تو پھر جو ہے جب مطمئن ہو جائے تو اب غالب گمان آپ کا ہو گیا کہ عمر میں یہ پکا ہے، اب اس جانور کو آپ خرید سکتے ہیں اور اس کو قربانی کر سکتے ہیں۔ صرف ویپاری کے کہنے پر آپ اس کو لے کر آ گئے، جناب تھا کھیرا اور آپ لے کر آ گئے، دانت اس کے نکلے نہیں تھے، اب علاقے میں جب اس کو آپ باندھیں گے تو 10 آدمی آپ کو کہیں گے یار کھیرا اٹھا کر آ گئے، اس کی تو قربانی ہوگی، اس کی قربانی ہوگی نہیں، پھر 10 وسوسے دل میں پیدا ہو
اس لیے تجربے کار آدمی کو دکھا دیا جائے کہ وہ کہے کہ اس کے دانت بھی نکل چکے ہیں، کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، کہ مکمل جو ہے اپنی عمر کو پہنچ چکا ہے، تو اب جو ہے اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اور غالب گمان پر عمل کرتے ہوئے اس جانور کو خریدا جا سکتا ہے اور قربان کیا جا سکتا ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ قربانی کا جانور جب آپ خریدیں گے تو بعض اوقات جانوروں میں عیب ہوتا ہے۔ اب عیب دو قسم کا ہوتا ہے، عیب کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا عیب ہے، کم عیب ہے، تو اس صورت میں قربانی ہو جاتی ہے۔ تھوڑا عیب کیا ہوگا؟ تھوڑا عیب یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر اس کا جو ہے سینگ معمولی ٹوٹا ہوا ہے، یا معمولی سا اس کو زخم آیا ہوا ہے کہ اوپر چڑھاتے نیچے اتارتے ہوئے جو جنگلا ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے جانوروں کو، یا منہ پر زخم آ گیا ہے، یا کان کٹا ہوا ہے، یا دم تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے، تو یہ جو ہے تھوڑا سا عیب ہے۔ اسی طرح جانور لڑتے ہوئے جو ہے اس کا دانت ٹوٹ گیا ہے، ایک دانت ٹوٹ گیا ہے، یہ بھی تھوڑا عیب ہے، کیونکہ اس کو چارہ کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ چارہ کھا رہا ہے لیکن ایک دانت ٹوٹا ہوا نظر آ رہا، تو یہ تھوڑا عیب ہے، اور تھوڑے عیب کی وجہ سے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسا جانور قربان کیا جائے جس میں کوئی عیب نہ ہو، اور پھر بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہو اور اللہ کے حضور عرض کر رہا ہو کہ یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کے حضور ایسا جانور پیش کریں کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ پھر اگر بڑا عیب ہے، مثال کے طور پر سینگ جڑ سے ٹوٹ چکا، زخم نظر آ رہا ہے، سینگ جڑ سے ٹوٹ چکا ہے، اسی طرح دم جو ہے اس کی تہائی سے زیادہ، مثال کے طور پر 30 انچ کی دم ہے اور تہائی سے زیادہ مطلب 10 انچ جو ہے اس کی دم کٹ چکی ہے، اسی طرح کان اس کا مثال کے طور پر 9 انچ کا ہے، 3 انچ یا اس سے زیادہ جو ہے اس کا کان جو ہے کٹ چکا ہے، تو اب یہ بڑا عیب ہو گیا، لہٰذا اب جو ہے قربانی نہیں ہوگی۔ تو بڑا عیب موجود ہونے کی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح لنگڑا ہے، معمولی لنگڑ پن ہے، قربانی ہو جائے گی، لیکن میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بے عیب جانور اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں جو ہے اسے پیش کر رہا ہوں، قبول فرما لے۔ لیکن اگر تھوڑا سا جانور لنگڑ پن ہے تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، اور ایسا لنگڑا ہے کہ چل ہی نہیں سکتا، ہے تو بڑا بھاری بھرکم، خوبصورت بھی ہے، چلنے سے قاصر ہے، قربان گاہ بھی نہیں جا سکتا، تو یہ ہو گیا بڑا عیب۔ تو اس صورت میں جو ہے قربانی نہیں ہوگی۔ اور خصی جانور ہونا، جانور کا خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے خصی جانور کی قربانی کی ہے، اور خصی جانور کو قربان کرنا افضل ہے۔ عیب قیمت کو گراتا ہے اور خصی جانور کی قیمت بڑھتی ہے، خصی جانور کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور عیب قیمت کو گراتا ہے، یعنی خصی ہونا، جانور کا خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی خصوصیات میں سے ہے۔ لہٰذا خصی جانور کو قربان کرنا افضل و اعلیٰ ہے، کہ حضور علیہ السلام نے خود جو ہے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ پھر اگر آپ نے جانور کو قربان کیا اور اس کے اندر سے بچہ پیدا ہو گیا تو یہ کوئی عیب نہیں، آپ کی قربانی ہو گئی، اس کے اندر سے بچہ نکل آیا اس کے پیٹ سے، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ لیکن جو ہے آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جانور تبدیل کر لیا جائے اور اس جانور کو رہنے دیا جائے، جانور تبدیل کر لیا جائے۔ اور اگر کسی نے قربان کر بھی دیا تو پھر اب حکم یہ ہے کہ اگر بچہ زندہ پیدا ہوا ہے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے، اور اگر بچہ جو ہے پیٹ سے زندہ نہیں نکلا، مردہ نکلا ہے، تو اب اس کو پھینک دیا جائے، وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح آپ قربانی کا جانور لے کر آئے تو اس سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، کہ کوئی جو ہے اس سے نفع اٹھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بکری دودھ دیتی ہے، وہ گائے دودھ دیتی ہے، تو اب جو ہے آپ اس گائے میں سے یا بکری میں سے دودھ نکال کر اس دودھ کو استعمال کرے، یہ جائز
نہیں ہے۔ چونکہ جو ہے قربانی کے جانور سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا یہ درست نہیں ہے، اور جانور جو قربانی کا جانور ہو اس کی خدمت کرنی ہے، خدمت اس سے لینی نہیں ہے۔ یعنی آپ دودھ اگر استعمال کریں گے تو گویا کہ اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ جانور دودھ دیتا ہے مثال کے طور پر، تو دودھ نہ نکالیں تو اس کے لیے وہ نقصان ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اب اس صورت میں دودھ نکال لیں، لیکن اس دودھ کو خود استعمال نہیں کر سکتے بلکہ اس دودھ کو صدقہ کر دیا جائے، اس دودھ کو صدقہ کر دیا جائے۔ اسی طرح قربانی کا جانور ہے، اس کی اون ہے، آپ اون نکالتے ہیں تو اس اون کو بھی صدقہ کر دیا جائے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ پھر جانور کو آپ پالتے ہیں، کچھ دن اس کی خدمت کرتے ہیں، اب جو ہے عید کا دن آ جاتا ہے، اب آپ کو قربانی کا جانور اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، قربانی پیش کرنی ہے، اور جو ہے اس کو ذبح کرنا ہے۔ اگر ذبح آپ اچھی طرح کرنا جانتے ہیں تو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ ذبح کرنا نہیں جانتے تو پھر یہ کام جس کا ہے اس کو کرنے دیں، قصاب کو کرنے دیں۔ اور اگر آپ قصاب کے ساتھ مل کر ذبح کر رہے ہیں، چھری پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، تو چھری پر جتنے بندے ہاتھ رکھیں گے، وہ 100 بندے بھی اگر ہاتھ رکھیں تو 100 کے 100 بندے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، کیونکہ سب ذبح کر رہے ہیں۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر نہیں پڑھے گا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا قصاب ہیں اور آپ ہیں تو آپ بھی اللہ کا نام لیں، قصاب بھی اللہ کا نام لیں، اور اس طرح جانور کو ذبح کریں تو وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر گھر کے کسی بڑے فرد کو چھری دے دی جاتی ہے، قصاب کہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے چھری لگانی ہے۔ اب وہ چھری تو لگا لیتے ہیں شروع میں، جب خون نکلنے لگتا ہے تو ہاتھ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، کام نہیں ہے نا ہمارا بھائی، جس کا کام اس کو ساجے، اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، قصاب وہ چھری لیتا ہے اور آگے کا کام وہ تمام کرتا ہے۔ قصاب نے تو بسم اللہ پڑھا ہی نہیں، قصاب نے تو نہیں پڑھا، وہ تو جلد بازی میں اس نے چھری لی اور کیا کرا، اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح بھی جانور حرام ہو جائے گا اگر یہ جان بوجھ کر چھوڑے گا۔ ہاں اگر جلد بازی میں قصاب سے چھوٹ گیا، وہ پڑھتا ہے، اس کو پتا ہے پڑھنا چاہیے، لیکن کیا کہ جانور بدک نہ جائے، جانور ہل رہا ہے، اس نے جلدی سے چھری لی اور پھیر دی اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، تو معاف ہے، تو معاف ہے۔ لیکن جان کر کے چھوڑا کہ اس نے پڑھ لیا ہے تو مجھے کیا ضرورت، تو اب اس نے آگے کا کام کیا، رگیں اس نے کاٹی، اب یہ جانور حرام ہو جائے۔ اسی لیے ہم نے شروع میں کہا کہ اگر جانور ذبح کرنا بندہ خود اچھی طرح جانتا ہے تو وہ چھری اکیلے ہاتھ میں پکڑے اور چاروں رگیں کاٹ دے، چاروں رگیں کاٹ دے۔ اگر جانور ذبح کرنا نہیں جانتا تو پھر قصاب کو کہیں، قصائی کو کہیں، جناب آپ میرے ساتھ ہاتھ پکڑے میرا، یا آپ ذبح کریں، میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں جانور کو ذبح کر لیں اور 4 رگیں کاٹ دیں۔ پھر 4 رگیں کاٹنے کے بعد مزید کوئی عمل نہ کرے، نہ کرنے دیں، کیونکہ قصاب کرتے کیا ہے، یہ لوگ کیونکہ پیچھے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ان کی کہ وہ دوسری جگہ بھی جانا ہے، تو جانور جتنی جلدی ٹھنڈا ہوگا اتنی جلدی کھال اترے گی، اور جلدی سے اتار کر 4 پیس کر کر ایک ٹیم کو آگے جانا ہے، اور ایک ٹیم جو ہے یہاں پر بوٹیاں بنائے گی۔ اب جس ٹیم کو آگے جانا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہم جو ہے اس کے اندر چھرا گھونپے اور حرام مغز کی کچھ رگیں کاٹیں، دل سے اس کا رابطہ ختم کریں، دل کی پمپنگ ختم ہوگی، جانور جلدی ٹھنڈا ہوگا، اور پھر جو ہے ہم جلدی سے اپنا کام کر لیں گے۔ تو یہ ان کی ایک ٹرک ہوتی ہے۔ تو 4 رگیں کاٹنے کے بعد یہ جو اندر چھری گھونپتے ہیں، اس کی پہلے سے آپ ممانعت کر دیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا میں آپ کو اجرت نہیں دوں گا۔ 4 رگیں کاٹنے کے بعد سائڈ پکڑ لو، اس کو چائے پلائیں، جانور کو طبعی طور پر اس کو جو ہے آپ ٹھنڈا ہونے دیں، چونکہ دل اس کا پمپ کر رہا ہے۔ جب دل پمپ کر رہا ہے تو جسم کا خون نکل رہا ہے، اور جب جسم کا خون نکل رہا ہے تو جسم سے کئی بیماریاں اس کی دفع ہو رہی ہیں، نکل رہی ہے۔ اور اگر یہ خون رک گیا، یعنی دل رکے گا تو خون اندر رکے گا،
اور خون اندر رک گیا تو کئی بیماریاں آپ کے گوشت میں ٹھہر جائیں گی، اور اس گوشت کو جب آپ کھائیں گے تو پھر ہیپاٹائٹس بی اور سی اور فلاں 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 بیماری کے لیے تیار رہے۔ تو صحت مند گوشت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو چھرا گھونپنے نہ دیا جائے۔ 4 رگے کاٹنے کے بعد آپ اس کو کہیں مزید آپ کوئی عمل نہ کریں، اس کو روک لیں، بالکل چھوڑ کر دیں، اس وقت کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اور پہلے سے اس کو اتنا ٹائٹ کر دیں کہ اس کی جرت نہ ہو کہ اس کے بعد جو ہے وہ چھری آگے گھمائے، پہلے سے جو ہے آپ کا اتنا دبدبا اس کے دل میں بیٹھ چکا ہو۔ تو بہرحال یہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں، جو خاص طور پر روٹین کے قصاب ہوتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں، اور جو عام طور پر سال کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو سال میں ایک مرتبہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی یہ عمل کرتے ہوں گے۔ بہرحال جو ہے ہمیں سب کو روکنا ہے، اور 4 رگے کاٹنے کے بعد اب جانور کو مزید تکلیف ہم نہیں پہنچا سکتے کہ شرعاً بھی یہ ممنوع ہے۔ اسی طرح لٹانے سے پہلے آپ کی چھری تیز ہو جائے اور بائیں پہلو پر لٹائیں اور قبلہ رو لٹائیں، پہلے دیکھ لیں قبلہ کہاں پر ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے 4 رگے کاٹ دیں۔ پھر ذبح جو کر رہا ہے اس کا عقل مند ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ قصائیوں کے بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، 10-12 سال کا بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا، لیکن جانور صحیح قربان کر لیتا ہے، وہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ تو قربان کرنے والے کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ اگر عقل مند بچہ صحیح قربانی کرتا ہے تو قربانی آپ کی ہو جائے گی، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح مسلمان ہونا ضروری ہے کہ ان دنوں میں بہت سارے غیر مسلم بھی برساتی مینڈک جو ہے بن کر میدان میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر وہ جانوروں کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے قصاب ہیں، ہمیں جو ہے موقع دیا جائے۔ تو اس طرح آپ مطمئن ہو جائیں کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہندو جو ہے آپ کے جانور کو ذبح کر چلا جائے اور پتہ چلے کہ جانور تو حرام ہو گیا، چند پیسوں کے لیے جانور حرام ہو گیا۔ لہٰذا جو ہے مطمئن ہو جائیں کہ جس سے میں ذبح کروا رہا ہوں تو اس سے جانور ذبح کروا رہا ہوں جو مسلمان ہے، صحیح العقیدہ۔ پھر غیر اللہ کا نام نہ لینا، اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے۔ پھر ذبح کے وقت جو ہے جانور کا زندہ ہونا، یہ پھر ذبح کی شرائط ہے۔ اور ایک رگ اگر کٹی اور چھری جو ہے قصاب نے لے لی تو اس معاملے میں بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ گھر کے کسی فرد نے جانور ذبح کرنا شروع کیا، ابھی ایک رگ کٹی ہے اور بقیہ قصاب نے چھری لے کر کام تمام کر دیا، تو قصاب نے اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو یہ جانور پھر حرام ہوگا۔ اور قصاب آپ اگر نہیں کاٹ سکتے تو قصاب کو پہلے ہی کہہ دیں کہ جناب عالی آپ میرے ساتھ ہاتھ رکھیں یا میں آپ کے ساتھ ہاتھ رکھتا ہوں، اور دونوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور اس طرح جو ہے جانور کو ذبح کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔